بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، کل بات آ کے رکی تھی وصول نمبر 17 پر بات ہوئی تھی، آج انشاءاللہ 18۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والایمان بالمیزان یوم القیامہ کما جاء یوزن العبد یوم القیامۃ فلا یدن جناح بعوضہ وتؤذن اعمال العباد کما جاء فی الاثر والایمان به والتصدیق به والاعراض امن رد ذلك وترک مجادلته۔ 18 نمبر کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک پر انسان کی نیکی رکھی جائے گی اور دوسرے پر برائی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ کوئی شک نہیں کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کہتے ترازو کو، ایک ترازو ہوگا جس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہمیشہ پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہمیشہ پڑھتے ہیں انسان کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے میزان حسنات کو بھاری بنائے اور سب کو کامیاب کرے۔ اہل الرائے، فلسفی، منطقی، معتزلہ، ان حضرات نے میزان کا انکار کیا ہے کہ نہیں، میزان نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے تفصیل بیان کی کہ 2 پلڑے ہوں گے اور وزن کیا جائے گا، اس چیز کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث میں ہے۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعہ کی تردید میں ایک اسلامی اصول بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر یقین رکھے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ اب اس کی 3 شکلیں ہوں گی دوستوں۔ نمبر 1، خود آدمی کا وزن کرے گا، آدمی یعنی اس کے اعمال کو اس کے اوپر رکھ دیا گیا اور آدمی کا وزن کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اس کو وزن کرے گا۔ قرآن پاک سورۃ الکہف کی آیت برابر سنتے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور آگے ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ان کو ایسے جہنم میں ڈال دیں گے، ان کی برائیاں ہی برائیاں، ان کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں نے حدیث سن ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے ہمارے ہاں پولیو کی بیماری آتی ہے، بچپنے میں ان کی ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی، بڑی داغ پتلی سی ٹانگ تھی ان کی۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے، آپ کو مسواک کی ضرورت تھی۔ عام طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو چھپا رکھتے تھے کپڑے پہن کے۔ آج آپ نے بیان فرمایا عبداللہ ذرا مسواک تازہ توڑو۔ اب لوگ جانتے ہیں درخت پر چڑھنے لگتا ہے آدمی تو کپڑے کو سمیٹتا ہے، بہت سمیٹ کر کے احتیاط کے ساتھ چڑھے، چھپا کر کے، لیکن جب چڑھ گئے ہوا آئی تو ہوا میں وہ لنگی ان کی جو تھی وہ اڑ گئی، اور وہ پڈلی جو ہے ان کی عیبدار وہ نظر آنے لگی۔
اتنی کمزور اور اتنی داغدار کہ فضائے کناس دیکھنے والوں کو ہنسی آ گئی. جب لوگ ہنسنے لگے تو اللہ کے ارشاد فرمایا تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی اس کمزور پتلی داغدار عیب دار ٹانگ کو دیکھ کر کے، پنیلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو. تمہیں معلوم ہے اللہ کی قسم یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ جو عیب دار تم کو ہلکی نظر آ رہی ہے، ایمان اور عمل صالح، دین اور تقوی سے ایسی بھری ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھے اور ان کی ایک ٹانگ ایک پلڑے میں، تو ان کی ایک ٹانگ احد پہاڑ پر بھاری پڑ جائے گی. ایسا مومن بندہ ہے. دیکھیں یہاں اللہ کے سننے انسان ہو. نمبر 2، نام اعمال وزن کیے جائیں گے. دوسری شکل کیا ہے؟ نام اعمال. نام اعمال جو اکراماً کاتب کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. انسان کے نام اعمال جس پر فرشتے لکھتے ہیں وہ سب محفوظ ہے، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے گلے میں ٹانگا ہوا ہے، قیامت کے بتائیں گے. تو یہ نام اعمال پیپر وزن کیا جس میں نام اعمال، جس میں آپ کے اعمال لکھے، نیکیاں برائیاں لکھی ہوئی ہیں. چنانچہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین جب اس کو بلائے گا، اس کے اعمال وزن کرنے لگا، نیکیاں برائیاں، تو نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیوں کو پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کو اٹھ گیا. بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اب تو ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ 99 دفتر تیرے برائیوں کے ہیں، تو کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو 99 دفتر جو ہیں برائیوں کے ان پر غالب آ سکے؟ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اب تو کچھ نہیں، ہمیں کیا اتنی برائیاں ہیں ہمارے پاس. مایوس ہو گیا، نہیں میرے پاس کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، ایک لکھی. اللہ رسول فرماتے ہیں بندہ کہے گا وہ کیا ہے؟ تو اللہ اتنا بڑا پیپر نہیں، یہ تو بہت بڑا ہے، چھوٹا سا، اتنا بڑا پیپر نہیں، چھوٹا سا بتا کا چھوٹا سا، اس پر لکھا ہوگا بندے کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ ایمان لا الہ الا اللہ. اللہ فرمائے گا لے جاؤ برائیوں کا جو پلڑا اتنا 99 دفتر فائل دیوان ہیں، اس کے مقابلے میں نیکی والے پلڑے میں ایک چٹھی رکھ دے. کہتا اللہ تعالیٰ کیا کروں گا لے کر کے؟ ما هذه البطاقة ما هذه السجلات. اللہ کیا کریں گے؟ یہ 99 دفتر کے مقابلے چھوٹی سی چٹھی کیا کام آئے گی؟ کیا کروں گا لے کر کے؟ اللہ فرماتے جا رکھ اس کو، جاؤ تو یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کہے گا جاؤ، وہ بیچارہ ڈرتا ہوا صحیح سوچے کیا فائدہ ہے، کم سے کم ہونا چاہیے 2-4 میٹر کی، کتنی بڑی چٹھی. اللہ فرمائیں گے لے جا، وہ جا کے نیکیوں کو پلڑے میں رکھے. فتاشت، تو نیکیوں کا پلڑا وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہو جائے گا اور 99 دفتر جو ہے اٹھ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ وزن کر رہا ہے. ہماری عقل میں نہیں آتی کہ وزن اعمال کیسے وزن نہیں. ابھی پوچھا جائے ہم لوگوں نے، اچھا میں نے تو 4 رکعت پڑھی، آپ نے 4 رکعت پہلے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت بعد میں سنت، 10 رکعت آپ نے پڑھی یا کم سے کم 8. تو آپ سوچتے ہیں کہ 8 رکعت جو میں نے نماز پڑھی ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو وزن دنیا میں کوئی اس کا وزن کر ہی نہیں سکتا اس کا. لیکن اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، قرآن و حدیث نے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ واقعی نیکیاں وزن کی جائیں گی. تیسری شکل دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کوئی جسمانی شکل دے دے اور خود نیکیاں وزن کیے جائیں.
इंसान, नंबर 2 क्या वो नाम आमाल, और नंबर 3 ये नेक आमाल जो आपके नमाज रोजे ये वजन किए जाएं। 3 शक्लें हैं वजन करने की हदीस में, और 3 हो सकता है किसी का मामला ऐसा हो अल्लाह ताला की मर्जी कैसे ले। इसकी दलील क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा रमज़ान के शुरू में सुनते होंगे खुतबा कि क़यामत के दिन बंदा खड़ा होगा, ठीक है ना, रब के सामने हिसाब किताब के लिए। तो 2 बादल आते हुए नजर आएंगे दूर से, 2 बादल चले आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बादल, पानियों से मालूम पड़ता भरे हुए बादल आए, और दोनों आकर के उस बंदे के दाएं बाएं खड़े हो गए। वो बादल कौन है? एक है, अल्लाह ने साथ फरमाया क्या, एक है कुरान और दूसरा है सियाम, क्या, रोजा। देखिए बादलों के मानिंद इंसान का कुरान, और बाद रवायत में क्या है, इकराउ ज़हरा वहीने, सुनते होंगे रमज़ान में, फयकुलुल कुरान, कुरान कहेगा या रब इन्नी मरातु, या अल्लाह इन्नी मरातु अनिन नौम, ये बंदा मैं कुरान हूँ जो ये पढ़ा करता था, ज़िंदगी में मैं तिलावत किया, मैंने रात में इसको नींद और आराम से रोक रखा था। और रोज़ा क्या कहेगा, या रब्बी अना श्याम इन्नी मनातु अनित ताम व शहवात बिन नहार, मैं रोज़ा हूँ और दिन में खाने पीने से को रोक रखा था। देखिए दोनों बात भी कर रहे हैं, और जिस्मानी शक्ल में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इस तरह से याद रखें, तीसरी शक्ल कि अल्लाह ताला नाम आमाल को खुद वजन करे, नेकियों का वजन करे, बुराइयों के तुम्हारे कितने कुंटल कितनी के अल्लाह बेहतर जानता है। कैसे करेगा? हम अपने अकल से समझेंगे तो पीछे पढ़ चुके कुरान और हदीस में जो आ गया आमन्ना व सद्दा रहो, तुम्हारी अकल में ना आए तो तस्दीक करो, उसका इनकार नहीं करो, और ये कहो अल्लाह आलम बिमुरादी, अल्लाह बेहतर जानता है कि कैसे होगा, बस अल्लाह ज़ात पर। लेकिन जब अकल परस हो गए तो क्या मतलब कोई सुपर मार्केट है जो तौल करके देगा इंसान, नेकियां ऐसे अल्लाह मार्केट लगाएगा, इनकार करेगा, हाँ मजाक उड़ाएगा। लो मुसलमानों को तो अकीदा है इनका कि वहाँ एक तराजू होगा, सामान की तरह जैसे बनिया तौलता है दुकान वाला, वैसे तौल करके देखा। ये सब अक्लमंदी नहीं है, ये इंसान को तबाह और बर्बाद और अकीदे की खराबी है। दोस्तों हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? आमन्ना व सद्दक, अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया, गरचे हमारी अकल वहाँ तक समझ नहीं पा रही है, लेकिन हमारी अकल का कसूर होगा, अल्लाह उसके रसूल का फरमान 100% अच्छा होगा। अल्लाह ताला ईमान रखने की तौफीक नसीब फरमाए। 19 बड़ी प्यारी बात, दुआ करो अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। व अन्ना अल्लाह ताला युकल्लिमुल इबाद यौमल क़ियामा लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान। इस बात पर ईमान होना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बात करेगा बंदों से, और कैसे? अल्लाह अकबर, बहुत सारी चीजें। एक तो आप देखें सूरतुल मोमिनून की आयत, जहन्नमी जब जलेंगे जहन्नम में, क्या रब्बना रब्बुल आलमीन जरा निकाल ले, हमने बहुत गलती की, बहुत कुछ की, चिल्लाएं तो अल्लाह क्या फर इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमुन, इसी में जलील होते रहो, दोबारा बात हमसे नहीं करना। देखें इख्शऊ फीहा, अल्लाह ताला पर जलील होते रहो, तो अल्लाह ताला बात करेगी क़यामत की। और हदीस के अंदर क्या आया? अल्लाह अकबर, लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, अल्लाह ताला के सामने हर बंदा अकेला खड़ा होगा, और चाहे पंजाबी बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, अरबी या उर्दू कुछ भी हो, ज़बान का मसला नहीं है, वहाँ तर्जमान नहीं होगा। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमानी करने वाला नहीं होगा। हर बंदा अल्लाह ताला की बात समझेगा और अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला पूछेगा तुमसे अपनी नेमतों के बारे में।
حدیث سنی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، جب تک بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، بندہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا۔ زندگی کے بارے میں، زندگی کہاں تم نے صرف کی، جوانی کہاں تم نے صرف کیا، مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو تم نے سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اب کیسے بات کرے گا؟ اب لوگ جب کیسے کی بات آئی تو بات کرنے کے لیے منہ چاہیے، منہ میں زبان چاہیے، زبان کے چاروں طرف دانت ہونا چاہیے، ہونٹ ہونا چاہیے۔ کسی کے دانت گر جائے تو دیکھے حروف نہیں ادا ہوتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ایسے دنیاوی اعتبار سے سوچنے لگے گا تو سوچتا ہی جائے گا، کبھی اس سے مثبت جواب نہیں ملے گا، شیطان اس کو کھینچتا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں بھائی ٹھیک ہے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ جب قیامت کے دن اٹھیں گے بات کریں گے تو دیکھ لیں گے۔ ابھی ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ قرآن نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ بات کرے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کو حدیث وغیرہ ذرا غور کرو، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے خوشی کے ساتھ بات کر لے، یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑی عزت اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں سے بھی بات کرے گا اور بروں سے بھی بات کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، یعنی باقی لوگوں سے بات کرے گا۔ 3 قسم کے ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، المسبل ازار، ٹخنے کے نیچے اپنی ازار لٹکا کر چلنے والا، نمبر 3 والمنفق صنعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا، عذاب دے رہا ہے، تم سے بات نہیں کرے۔ اخشوا فیہا ولا تکلمون۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے بات کرے گا۔ پھر ایک نبی ہے، ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے۔ کون ہے؟ موسیٰ۔ کیوں اللہ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ ایک ہی نبی ہے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ اللہ نے موسیٰ سے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ تو دیکھو کلیم الدنیا، یعنی قیامت سے پہلے بھی اللہ نے بات کرنی چاہیے تو کس سے بات کیا؟ پھر یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یا زکریا، حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بہت مانگ رہے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، نماز کی حالت میں یا زکریا، زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بیٹا کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس کا نام بھی میں نے پہلے سے متعین کیا، اس کا نام یحییٰ۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی بات کر رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، عقل سے سوچیں گے بات کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ منہ چاہیے، زبان، تو اس کا مطلب اللہ جیسے ہوگا۔ اب اسی چیز میں الجھ کر کے نعوذ باللہ لوگوں نے کہا اللہ بات نہیں کرتا۔ بات کیا کرتا ہے؟ ہمارے بر صغیر میں جو عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، عقائد شرح عقائد نصفیہ، درس نظامیہ میں تھی، ہم نے جو عقیدہ پڑھا تھا، اللہ بات نہیں کرتا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے، جب اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتا ہے تو درخت ہوا بھیجتا ہے، ہر درخت کے پتے جب ٹکراتے ہیں جو آواز نکلتی ہے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اتنا گندا عقیدہ ہم نے ہمارے بر صغیر میں پڑھایا جاتا رہا درس نظامیہ کے اندر۔ کتاب کا نام ہے شرح عقائد نصفیہ۔ تو دوستو سوچنے کی چیز ہے، کریدنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ اب کیسے بات کرے گا؟ لیس کمثلہ شیء، ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ بہرحال اللہ کی ہر چیز نرالی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے بات کرے گا، کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ بات اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالی ہم سب کو یقین رکھنے تو نصیب فرمائے۔ نمبر 20 دوستو، 20 نمبر کا وصول وہ کیا ہے؟ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ سنا ہوگا نبی علیہ السلام خانہ کعبہ ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اچانک صحابہ سے بات کر رہے تھے، اچانک آپ کا سر جھکنے لگا، اسے جھکنے لگا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو پسینہ پسینہ، پسینے سے شرابور۔ جب نبی علیہ السلام وہی نازل ہوتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام سفر میں تھے، آپ کو آرام کرنا تھا، تکیہ نہیں، تو میرے ران پر آپ سر رکھ کر کے سو گئے۔ کہتے ہیں وہی کا نزول جب شروع ہوا تو معلوم پڑتا ہے کہ میرے اس ران پر کوئی پہاڑ رکھ دیا ہے، دب جائے گی، اتنا وزن بڑھ جاتا تھا آپ کا۔ آپ اونٹنی پر، اونٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اونٹ پر بیٹھے ہیں، وہی کا نزول ہونے لگا تو اونٹنی بھی بیچاری تنگ آ کر کے اپنے وزن اتنا آپ کا بڑھ گیا کہ وہ بھی اپنے منہ زمین پر ٹیک دے، اتنا وزن بڑھ جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی سردی، کڑاکے کی سردی ہو رہتی تھی، لیکن جو وہی کا نزول ہو تو اللہ رسول کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت مشکل چیز تھی۔ اچانک سر جھکائے اور پسینہ پسینہ شرابور، لیکن صحابی کہتے تھوڑی ہی دیر میں مسکراتے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا، پیشانی پہنچا اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین وہی لے کر کے آئے تھے، رب نے ہمارے اوپر بڑا انعام کیا جو کسی نبی کو آج تک نہیں ملا تھا۔ پھر آپ نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اور حوض کوثر سینکڑوں میل، یعنی یوں سمجھیں ایک انسان تیز رفتار سواری سے اس کنارے سے یہاں سے دوسرے کنارے جتنا لمبا سفر طے کرتا ہے اتنا لمبا اور چوڑا وہ حوض ہے، حوض ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کی جو دیواریں بنی ہیں اللہ اکبر موتیوں سے، اور جو مٹی نظر آ رہی ہے اس کو اسے اٹھا لے تو کائنات میں کسی مشک عنبر کے اندر وہ خوشبو نہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اکثر من عدد نجوم السماء، رات کی اندھیری رات میں آسمان کے ستاروں کے جتنے تم کو نظر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پیالے رکھے ہیں چاندی اور سونے کے، جو قیامت کے دن بھر بھر کے جس سے لوگ پانی پیئیں گے۔ حوض کوثر ہے، اور جس نے حوض کوثر پی لیا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھیں قرآن بھی ہے اور حدیث دونوں میں تذکرہ کس کا ہے؟ حوض کوثر کا۔ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب کر دے۔ کتنی خوشی کی چیز ہوگی کہ جب اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے کوثر بھرے پیالے میں اور کہیں پی لو تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ لیکن ایک قسم کے امتی ہیں جن کو حوض کوثر نہیں نصیب ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ بخاری، مسلم، سنن، موطا امام مالک احمد کی روایت الا لا یضادن، لوگو ذرا بچو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے پاس آئیں گے، حوض کوثر پر آنا چاہیں گے تاکہ پئیں، لیکن کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو مار مار کر کے بھگاتے ہوں گے۔ کیسے؟ جیسے دیہات میں کبھی ہوں گے، جانتے ہیں آدمی اپنے جانور کو پانی رکھتا ہے پینے کے لیے تو دوسرے کے جانور پیاسے دوڑ کے آتے ہیں پینے کے لیے،
تو پانی والا مالک کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے جانور کو مار مار کر کے بھگاتا ہے، اپنے جانور کا پانی پینے نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ انسان جانور کو مار مار کے بھگاتا ہے کہ میرے جانور کا پانی پی نہ سکے، ایسے ہی حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن فرشتے مار مار کر کے ان کو بھگاتے رہیں گے، لیکن میں اپنی پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے جس کو مار مار کے بھئی ہمارے امتی ہیں، کیوں؟ پیشانی پر گٹھا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ پیشانی نماز پڑھنے کے آثار ہوں گے، وضو کے یہ دونوں ہاتھ دونوں پیر چہرے جو وضو میں دھلے جاتے چمکتے ہوں گے، اللہ رسول پہچان لے گے کہ ہمارا امتی ہے، لیکن فرشتے نہیں آنے دے رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام دیکھیں کہ میرے امتیوں کو فرشتے روک رہے ہیں، اب بڑے زور سے پکاریں گے اصحابی اصحابی ہلمو 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 الیہ ہلمو الیہ، فرشتے آ جاؤ، امتیوں آ جاؤ آ جاؤ۔ جب فرشتے روکیں گے تو اللہ فرمائے گے چھوڑ دو، ہٹو فرشتوں، اصحابی میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہے تو آپ کے ماننے والے، لیکن اللہ کا حکم ہے یہ حوض کوثر پر آپ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ رسول فرمائے کیوں نہیں آ سکتے؟ تو کہیں گے فرشتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، عقیدے میں، عمل میں، اسلام میں جس نے بدعت ایجاد کیا، کتنے بھی صدقہ خیرات کر سکے لیکن قیامت کے حوض کوثر کے قریب وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو دوستو اسی لیے ہمیں حوض کوثر پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رسول نے اس کی صفات بیان کی ہیں، لمبائی چوڑائی بیان کی ہیں، اس کی پانی کی صفات بیان کی ہے، سب ضروری ہے، وضاحت کر دی ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان رکھنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حوض کوثر دیا ہے آپ کے دست مبارک سے تمام امتیوں کو ملے گا، بشرطے کی شرک و بدعت سے بچنے والا ہو۔ اگر بدعتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 21 عقیدہ بڑا اہم ہے دوستو، عذاب قبر۔ کیا ہے عذاب قبر؟ کہا جاتا ہے بھائی قبر کا حال کون جانے؟ نہیں، مردہ جانے۔ بھائی آپ کے ہاتھ سے مشہور ہے، قبر کا حال مردہ جانے، اور مردہ کبھی پلٹ کے آیا نہیں کہ بتا سکے ہاں کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ، سمجھے؟ اس لیے ہم کو تو بس ایمان رکھنا ہے، ایک غیب کا ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر کو اگر دیندار انسان ہے تو قبر کو اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے دیتا ہے کہ حیث ینتہی البصر، ایک انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اتنی لمبی چوڑی قبر اللہ تعالیٰ اس کی کشادہ کر دیتے ہیں، الحمدللہ، اتنی کشادہ۔ اور پھر اللہ فرماتے کیا آتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کی ایک کچھ کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دو۔ اب سویا ہوا ہے، جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، جنت کی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، جنت کا مزہ بھی مل رہا ہے، اور اتنے مزے کی نیند سوئے گا وہ کہ ہزاروں سال سویا ہوا ہے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا کہے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جگا دیا، تھوڑی دیر نیند ہی پوری کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ دوستو اگر جنت قبر ہماری درست ہو جائے تو یقین جانو کہ وہ بھی درست جائے گا۔ اتنی مزیدار نیند ہوگی کہ من بعثنا من مرقدنا، میں تو سویا ہوا تھا، اتنی گہری نیند آرام کی، لیکن تھوڑے ہی دیر سونے دیا، پتہ نہیں کس نے ہم کو اٹھا کر کے نیند ہماری خراب کر دی۔ ہزاروں سال سوئے گا لیکن پتہ کیا چلے گا، منٹوں میں سویا ہوا ہے۔ تو بڑی مزیدار چیز ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان کے اعمال درست نہیں تو عذاب قبر، قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اور آپ منبر پر بیان کر رہے تھے جب قبر دبوچتی ہے تو اس کی پسلیاں اس طرح سے، یہ پسلیاں جو ہیں ایسی
دائیں والی بائیں جانب، بائیں جانب والی دائیں جانب نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ اگر انسان کی قبر، انسان کے اعمال درست نہیں تو عذاب ہی ملے گا۔ کیا ہوگا؟ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، دیکھو یہ جو مٹی ہے اس مٹی کو جہنم کی آگ بنا دو۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کے بچھونا اس کے نیچے بچھاؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ جہنم کی آگ برابر آتی رہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ یہی عذاب قبر اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ عذاب قبر بالکل برحق ہے، منکر نکیر برحق ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جو عقل پرست ہیں، ہم جب تک کسی چیز کو دیکھتے رہے ایمان نہیں رکھتے۔ ابھی ہمارے پہلے بھی انکار کرتے رہے، ابھی دور حاضر میں آج سے چند سال قبل کراچی سے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جماعت المسلمین، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود۔ ان کا مین ٹارگٹ تھا یہ تھا کہ عذاب قبر جھوٹا ہے، جس عذاب قبر کا تذکرہ ہے وہ یہ قبر نہیں کوئی اور قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے بھی عذاب قبر انکار کرتے تھے، اور صرف عقل کیا، جیسے شاید آپ لوگ نہ دیکھے ہوں، بڑے خوش نصیب ہے، یہاں تو میں بتا سکتا، پاکستان میں بھی ہوگا، انڈیا کے بعد شہر ایسے ہیں جو بڑے، جہاں جگہ کی کمی ہے تو ایک قبر میں مردہ صرف 3 مہینے تک رہتا ہے، 3 مہینے کے بعد دوسرے مردے کو اسی میں دفنایا جاتا ہے، جیسے بامبے وغیرہ ہے۔ تو وہاں جگہ کی کمی، آبادی زیادہ، تو ابھی کرونا میں تو بہت ایسا ہوا، کتنے قبرستان فل ہو گئے، تو اسی ایک میں کئی۔ تو اب کہتے ہیں دیکھو ہم نے قبر کو کھودا لیکن نہ مردہ نظر آیا، نہ کوئی عذاب نظر آیا، نہ منکر نکیر نظر آئے، نہ کوئی گرمی نظر آئی، کوئی مٹی نظر آئی۔ کہتے یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے کہ عذاب قبر اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ اسے آثار ملتے۔ اپنی عقل اور اپنا تجربہ کیا تو ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے وعدے کر دیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ رسول نے ارشاد میں عذاب قبر ہوتا ہے لیکن تم کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اتنا خطرناک عذاب ہے اور مردہ اتنا چیختا چلاتا ہے، اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو کوئی انسان اپنے مردے کو قبر میں دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان اللہ تعالی حکیم، ہر چیز میں حکمت رکھی ہے۔ ایک تو یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں قرآن میں تذکرہ ہے؟ کیا خیال ہے، کہیں ہے تذکرہ؟ نمبر 1، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، ان کے اوپر جہنم کا عذاب صبح شام پیش، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور کہا جائے گا اب یہ فرعونیوں کو نکالو اور اب اصلی جہنم میں ڈال دو۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں فرعون اور اس کی قوم کو روزانہ جلایا جا رہا ہے، جہنم میں جلایا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اصلی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہی عذاب قبر ہو رہا ہے۔ حالانکہ فرعون کی لاش پڑھیے، کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں فرعون کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، گرچہ فرعون آپ کو نظر، اس کا عذاب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، الہاکم التکاثر، آگے کیا ہے؟ آگے پڑھو نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگ دنیا کے اندر اتنے پھنسے رہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا چکر، یہاں تک مر گئے، کہاں تک پہنچا دیا کہ تم کو قبرستان تک۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
اب قبر میں آئے اب تم کو پتا چلے گا. کیا پتا چلے گا؟ ہمارے بڑے بھائی کہیں بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا مسجد میں آئے، دیکھیں کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اپنی عزت بچاتے ہیں، یہاں تو آنکھ دکھا کر کے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا گھر چلو تب بتائیں گے تم کو. کیا کریں گے؟ یعنی ابھی یہاں مارے گے، کیوں مار رہا ہے، کیوں مار رہے بیٹے کو؟ اگر کہہ دے چوری کر رہا تھا، فلاں کا پاکٹ مار رہا تو بدنامی ہوگی. اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے بچے کو یہاں کہتے چلو گھر تب پتا چلے گا. کیا مطلب ہے؟ مہمانی کریں گے؟ گھر چلو تب پتا چلے. جیسے گھر میں داخل ہو اب پٹائی شروع کر دی. اللہ فرما رہے ہیں بڑے عذاب قبر کا انکار کر رہے تھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب آئے مر کر کے قبر سے، اب تمہیں پتا چلے گا. کیا پتا چلے گا؟ آئی بات سمجھ؟ ہے عذاب قبر کی نہیں؟ اب تمہیں پتا چلے گا جو دنیا میں تو نے برائیاں کی تھی. تو عذاب قبر دوستو برحق ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا اس بات کی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الامه تفتن فی قبورها. میری امت کا عذاب میری امت کو عذاب کہاں دیا جائے گا؟ قبر کے اندر. پھر میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے. جب عذاب قبر ہے نہیں تو پناہ کو مانگا کرتے تھے آپ. یہ سارے دلائل ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جہنم جو قبر جو ہے یا تو جنت کی ایک کیاری ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. عثمان بن عفان جس کے بارے میں کل سنا صحابہ کرام کا معاملہ ہے، دین ان سے سیکھے. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے جب قبر کی زیارت کرنے کے لیے زیارت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. جنت و جہنم کا تذکرہ ہو تو اتنا نہیں روتے، لیکن عذاب قبر کا تذکرہ ہو تو فوراً. جہنم سے زیادہ ان کو عذاب قبر کی فکر تھی، اتنا روتے تھے عثمان بن عفان کی داڑھی تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا حضرت اتنے جہنم کی آیات، عذاب نار کی آیات بیان پڑھی جاتی، سنتے ہیں، آپ کو اتنا رونا نہیں آتا، لیکن قبر کا نام لے لیا جائے تو آپ کو اتنا رونا آتا ہے. تو کیا کہا؟ کیا پتہ چلے کہ میرے ان کانوں نے سنا ہے قبر ہی آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. یہاں جو عذاب میں پکڑ لیا گیا تو آنے والا جہنم کا عذاب اس سے بڑا ہوگا. فمن نجا منها فما بعده ایسر منه. اور جو جہنم کے عذاب قبر سے بچا لیا گیا تو اس سے زیادہ کہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا. تو دوستو عذاب قبر برحق ہے، اس میں دو قسم کی رائے نہیں ہونی چاہیے. ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر مدرسے کے اندر کتاب پڑھائی حدیث کی مشکات المصابیح، ترجمہ بھی ہے، بڑی جامع کتاب ہے مشکات المفاتیح. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عذاب قبر کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ جیسے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے ایمان رکھتے ہیں، جنت کو ہم نہیں، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ایمان رکھتے ہیں، ایسے قبر کے عذاب کو ہم نہیں دیکھتے لیکن ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ عذاب قبر کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. اور میرے بھائیو غیب پر ایمان رکھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان رکھنا سب سے پہلا عمل ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون. متقین کا، نجات پانے والوں کا سب سے پہلی علامت قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ صفت یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا تعلق دوستو غیب سے ہے اور ہمیں اس پہ عقل نہیں لڑانی چاہیے. ایمان بالغیب وہی ہے جس کو ہم نے نہ دیکھا ہے، بس سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. باقی انشاءاللہ ثم لترونها عین الیقین، ثم ہے نا
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 22، بڑا اہم مسئلہ، شفاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھنا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ عطا کرے گا، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کو نبی کو دے گا، اور نیک لوگوں کو دے گا، مومنوں کو دے گا، لیکن سب کے مراتب الگ ہوں گے۔ عام طور پر شفاعت کا مطلب یہاں شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت کے، صحیح بخاری مسلم کی روایت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج جو بالکل قریب ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جب تنگ آ جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار اتنے دن تک یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، الف سنۃ مما تعدون، ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 1000۔ اور دوسری بات یہ 50 الف سنہ، ایک سال، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ہوگا! تو کہیں گے بہت تنگ آ گئے، کوئی سفارش کر دیتا تو نجات مل جاتی۔ اب جو کچھ سوجھ بوجھ والے لوگ ہوں گے وہاں حشر میں، تو کہیں گے سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت باپ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے۔ جتنے ہم لوگ ہیں سب کس کے بیٹے ہیں؟ اصل میں آدم کے بیٹے ہیں۔ تو چلو آدم کو حشر کے میدان میں ڈھونڈتے ہیں اور آدم سے کہتے ہیں کہ بابا ذرا سا اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے، جہنم میں بھی ڈالے لیکن حشر کے میدان سے مصیبت مل جائے۔ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ سب لوگ مشورہ کر کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، آپ ذرا سفارش کر دیں، بہت تنگ آ چکے ہیں حشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اس معاملہ ختم کرے جلدی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی دیکھو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے ڈر لگا ہے کہ میں جاؤں اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے، تو اللہ کہیں پوچھ لے کہ آدم درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تم نے کیوں کھایا؟ تو ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، اس لیے میں تو نہیں جا سکتا۔ دیکھو اس کام کو اگر کوئی انجام دے سکتا ہے تو نوح علیہ السلام، کون؟ حضرت فَإِنَّهُ أَوَّلُ الرُّسُلِ، چونکہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ وہ نوح ہیں۔ پہلے رسول کا مطلب سب سے پہلے رسول تو آدم تھے، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک دنیا میں پھیل جانے کے بعد کفر اور شرک کی مٹانے کے لیے سب سے پہلے جو نبی بھیجے گئے وہ کون تھے؟ حضرت نوح۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اٹھتے ہوئے، حضرت بابا آدم کے پاس، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، بہت تنگ آئے حشر کے میدان میں، ذرا سا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نوح کہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگا ہے، میں نے اپنی امت پر بد دعا کی تو اتنی سخت بد دعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ تعالیٰ ایک کافر کا بچہ بھی دنیا میں باقی نہیں رکھ رہا۔ کیوں؟ کم وقت یہ کافر بڑا ہوگا، شادی تو بچہ جنے گا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ تو میں نے اتنی سخت بد دعا کر دی، کہیں اللہ پوچھ لیں طرح نرم دعا کی ہوتے، اتنی سخت دعا تم نے کیوں کر دی؟ تو اس لیے میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا جائیں حضرت ابراہیم کے پاس جائیں، ابراہیم خلیل ایسے بھیجتے جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی کہہ دیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، مولا کے پاس جاؤ۔ آخر میں کہا جائے گا دیکھو شفاعت اگر کوئی کر سکتا ہے اس وقت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اے آپ کا عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کے پاس اب لوگ آئیں گے بڑے کثیر تعداد میں۔ کیا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں تاکہ شفاعت کا مطلب سمجھ میں آئے۔ ہمارے یہاں شفاعت کا مطلب ہے جیسے آج کوئی کام ہوا بگڑا ہے، ٹیلی فون، اے دیکھو میرا آدمی ہے ذرا اس کا خیال رکھنا، بس
تو آج شفاعت کا مطلب لوگوں نے سمجھا ہے کہ بابا نے ٹیلی فون کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو تو بات ہماری ماننی ہی ماننی، کیسے رد کرے گا؟ ہمارے یہاں شفاعت کا مطلب ہے کسی کے جاہ و عظمت کا حوالہ دے کے اس پر دباؤ ڈالنا، لیکن یہ شفاعت کسی کو نہیں ہے، کائنات میں شفاعت کسی کو نہیں حاصل ہے۔ اب شفاعت کیسے ہوگی وہ سنیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اپنی پریشانی بتائیں گے تو اللہ کے رسول کچھ نہیں بولیں گے۔ اللہ فرماتے میں سیدھا اپنے رب کے پاس جاؤں گا، یہ بھی نہیں کہتا کہ تم لوگ رہو میں ابھی جا کام کرا دیتا ہوں، نہیں، سب کو اصلی حالت چھوڑ دیا، اللہ کے رسول گئے اللہ کے پاس۔ جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ سے فرماتے ہیں سب سے پہلے میں سجدے میں گر جاؤں گا، ابھی بھی شفاعت نہیں کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دیں گے، ہر دعا کرتے جائیں گے، حمد و ثنا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بڑائی۔ آنے فرمایا زندگی میں ہم نے کبھی ایسی حمد و ثنا اللہ کی نہیں کی تھی جتنا آج میں کر رہا ہوں، میں پیشانی ٹیکے زمین پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور اللہ ایسی کلمات حمد و ثنا کے ہمیں القا کر رہا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسے کلمات کو کبھی پڑھے ہی نہیں تھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کے کلمات استعمال ہی نہیں کیے تھے۔ بہت دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں، آج آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کریں گے، سل تعطا، آج جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سنا ہوگا میرے بھائیوں، یہ سب سارے انسان ہو گئے، اللہ کے رسول کی رحمت مہربانی۔ اللہ کے رسول فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لیکن ایک ہی دعا ہے دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا پھر آپ نے کیا مانگا؟ تو اللہ سے فرمایا میں نے، اللہ نے دیا، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کبائر گناہ کرنے والے ہمارے امتی جو جہنم میں جائیں گے، اس دن میں یہ دعا استعمال کروں گا تاکہ میرے امتی جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اب آپ سر اٹھائیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر کے ان کا معاملہ ختم کر دے، پھر اللہ تعالیٰ حساب۔ دیکھیں یہاں آپ کو اس کو شفاعت بالاذن، کیا ہے شفاعت بالاذن، ہی یاد رکھیے گا، اور یہ بڑا نقطہ ہے۔ میں آج تک کسی سلف نے شفاعت کا انکار نہیں کیا، شفاعت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کا انکار نہیں کیا۔ اور آج ہمارے ہاں بریلوی طبقہ جو ہے شاہ اسماعیل شہید کو سب سے پہلے جو کافر بنایا اور بے دین ہونے کا فتویٰ دیا، جو آج تک ان کی دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، شاید دنیا کے اندر کسی عالم کو اتنا گالی نہیں دی گئی جتنا شاہ اسماعیل، نام سنا ہے شاہ اسماعیل شہید کا؟ شاہ اسماعیل شہید کو دی جاتی ہے، اور آج تک کسی کتاب کے جواب میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنا تقیۃ الایمان کے رد میں کتابیں لکھی۔ کہتے ہیں ہمارے بریلی بھائی، کہتے ہیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت نے 200 کتابیں لکھی تقیۃ الایمان کے رد میں۔ کتنی؟ اب اندازہ لگائیں، ایک انسان 200 کتابیں لکھی، لیکن ساری 200 کتابیں ہوا منصورہ ہو گئی، تقویۃ الایمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سب مٹ گئی اور تقویۃ الایمان باقی ہے۔ پہلے تو ایک زبان میں تھی، اب ہندی میں ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، اب دنیا کے ہر زبان میں تقویۃ الایمان کر دی گئی۔ تو معاملہ کیا ہے؟ شفاعت کا انکار نہیں، ہم کہتے ہیں شفاعت بالاذن ہوگی، اور شفاعت بغیر اذن کی ثابت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، لیکن کب؟ اللہ کی اجازت مل جانے کے بعد۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا
بِإِذْنِهِ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، یہی آیت شیخ، لا تغنی شفاعتہم الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ کون ہے، کس کی ہمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ یہ میرا بابا ہے، میرا مرید ہے، اس کو جانے دیں؟ جیسے کہا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، او بیٹا طارق، منکر نکیر آئے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا، تو اندر ہے، میں تیرا باپ باہر کھڑا ہوں۔ سنا پاکے ویڈیو دیکھی تھے نا، تو اندر اور میں باہر، جم کر کے، ارے مرو گے تب پتا چلے گا کتنا پاور تمہارے اندر ہے۔ وہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے رسول رو رو کے کیسے بناؤ اور کہو کہ ہاں اللہ کے رسول آئے تھے، سارے پاکستانیوں سے ناراض ہیں، میں جا رہے تھے، میں نے واپس منگایا، اور پی آئی اے کا ٹکٹ، اللہ کے رسول معراج بغیر ٹکٹ کے جائیں، پاکستان سے مدینہ جانا اور پی آئی اے کا ٹکٹ کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ سب جھوٹے کذاب ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شفاعت بالاذن ہے دوستو، جب بھی شفاعت ہوگی اجازت کے بعد، اور اللہ اجازت دیں گے، اللہ اجازت نبی کو دیں گے، انبیاء کو دیں گے، صلحاء کو دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ بہرحال اب نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے تو یہ اس کو کیا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابھی حدیث سنی، کبائر کرنے والا اللہ کے رسول نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے، تو شفاعت بالاذن ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو شفاعت کبریٰ کی اجازت دے گا، اور اس کے بعد بھی شفاعت کا، انبیاء کو بھی شفاعت کا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میں شفاعت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کبیرہ گناہ کرنے والوں کو نکال لے، تو اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں کہ ہاں جاؤ نکال، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حد مقرر کر دے، تعداد مقرر کر دے گا، اتنے کو ہی لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کو آپ نہیں لا سکتے۔ بڑی پابندی ہے دوستو۔ شفاعت بالاذن ہے، اور شفاعت بغیر اذن کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ فرق کیا سمجھ میں آیا؟ شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہے میں آپ کو جنت میں داخل کرتا ہوں، آپ کی نیکیوں سے بہت خوش ہوں، اگر اتنے اس قسم کے گناہ گار 25 آدمی کے حق میں آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کر لیں گے۔ یعنی جنتیوں کو، نیک لوگوں کے عزت کو بڑھانے کے لیے، عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاعت کا موقع عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سب کو شفاعت کا نبی کے نصیب ہو، اور ہم کو اور آپ کو بھی اپنے کچھ دوست احباب کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے دے۔ یہ شفاعت بالاذن۔ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور جہنمیوں سے ان لوگوں کو نکالیں گے۔ نمبر 23، والایمان ان المسیح الدجال خارج۔ بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بات پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ مسیح دجال پیدا ہوگا، مسیح دجال پیدا ہوگا۔ مسیح حدیث کے اندر اللہ رسول نے فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے، بڑے بڑے 30 دجال، لیکن ایک اصلی دجال جو ہے وہ جس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے، جس سے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما بعما من نبی، ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈر۔ وَأَنَا أُنذِرُكُمُ، اور میں بھی اپنے تمام انبیاء بھائیوں کی طرح میں بھی اپنے امتیوں کو دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ دجال سے ہوشیار رہنا۔ دجال کا آنا احادیث متواترہ ہے، بہت مشائخ نے اس پر پی ایچ ڈی کی، تمام حدیث کو اکٹھا کیا، اور نبی علیہ السلام نے دجال سے پناہ مانگنے کے لیے وہ من فتنۃ المسیح دجال برابر پناہ مانگتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام پھیرنے کے پہلے چند چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگ لیا کرو، ان میں کیا ہے؟ من فتنۃ
مسیح دجال کے شر سے محفوظ رکھنا. ایک تو دعا مانگنا ہے، دوسرے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا. دجال اپنے آپ کو کہے گا میں خدا ہوں، بارش کو حکم دے گا، بارش برسے گی، آگ بہت ساری چیزیں دکھلائے گا، آدمی کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کہے گا جڑ جاؤ، سب فتنہ ہوگا، آدمی جڑ جائے گا. یہ بہت سارے فتنے ہوں گے دجال کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے دجال سے بہت زیادہ پناہ مانگتے رہے. اور میں نے کہا حدیث متواتر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے دجال کے فتنے دجال کو بھی مشکوک قرار دیا. اور جس میں ہمارے دور اخیر میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے، یہ پہلے انسان ہمارے بر صغیر میں جنہوں نے دجال کا انکار کیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ دنیا نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی غلط تھی، کہ دجال کا کوئی وجود نہیں ہے. پٹرول کا پتہ چل گیا لیکن دجال کا پتہ آج تک کسی کو دجال نہ امریکہ کے سیٹلائٹ بتا سکا، نہ روس کا، نہ چین کا، نہ جاپان کا. تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا ہے، ورنہ اسلامی عقیدہ دجال کا نہیں ہے. دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خامی ہے، حدیث کا انکار ہے. نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ جو کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں تو اندازے سے نہیں بلکہ بذریعہ وہی. آپ نے ساتھ فرمایا ہمیں نہیں، ما من نبی، ہم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہے. ہر انسان نے ڈرایا. اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھے صحیح مسلم کے اندر، واقعی انہوں نے سمندری سفر کر رہے تھے، ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں جنگلوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں، اور ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ہاں انسان جکڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہم دجال ہیں. پوری صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے. اسی پر تمام سلف اور خلف کا سلف صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک ایمان اور یقین ہے، شک شبہ کی بات نہیں ہے. کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت کے دن قیامت کے قریب آئے گا اور اس کو قتل کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو فتنے دجال گرچہ نظر نہیں آتا، اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی پہچان کیا ہوگی. وہ ایک آنکھ تو بالکل آدمی کبھی اندھا ہوتا ہے تو یہ حصہ بنا رہتا ہے، لیکن وہ کانا ایسا ہوگا کہ یہ حصہ بنا ہی نہیں، پورا ایسے پلاسٹر کیا ہوا ہوگا. ایک آنکھ ہوگی اور بالکل ایسے جیسے برابر ہوتا ہے نا، یہاں سے لے کر کے حصہ برابر ہوگا، آنکھ ہی نہیں بنی ہوگی اس کی. آپ نے اور مکتوب بین یدیہ اور بین عینیہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر. کیا؟ کافر ہے. یہ علامت و نشانی اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول یہودیوں کی باتیں سن کر کے شک و شبہ کے ساتھ ہی یقین کے ساتھ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو اس لیے اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آنے والا ہے. نمبر 24 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت کے دن قیامت دجال آسمان سے آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے باب لد پر اس کو قتل کریں گے. یعنی دجال کا فتنہ جو ہوگا، دجال کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ. تو نزول عیسیٰ بھی برحق ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 24. نزول عیسیٰ بھی برحق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیان فرمایا کہ ما قتلوہ یقینا ما صلبوہ. یہ یہود لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کیا، عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا. اللہ نے فرمایا یہ جھوٹی بات ہے. وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر یاد رکھنا عیسیٰ کو قتل کوئی نہیں کر سکتا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو مکمل اٹھا لیا ہے. جب ہمارے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور بیچ میں ظاہر کیا میں ہی وہ مسیح عیسیٰ ہوں، جس کو دوبارہ زمین میں آنے کی خبر دی گئی ہے. تو اس موقع پر اللہ جزائے خیر دے، علامہ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نوروں سے بھرے. انہیں تقریباً 250 صفحے کی بہترین علمی کتاب لکھی اور کہا کہ یہ بالکل غلط ہے
تو کذاب ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو نزول کا ہے آسمان پر ہے، ان کے نزول کا وقت آیا نہیں، نزول کی ایک کیفیت ہے۔ اور الحمدللہ کہا جاتا ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس بہت چیلنج کرتا تھا کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں۔ پہلے کہا مجدد ہوں، پھر اس کے بعد کہا میں ملہم ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں وہی جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے تھے وہی میں مسیح ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر اس کا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مناظرہ ٹھانا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ دلی میں مناظرہ طے ہوا تو مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک شاگرد سے علامہ بشیر سہسوانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد، علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیانت الانسان ان وسوس دہلان نامی کتاب لکھی، بڑی علمی کتاب۔ انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ نہیں، میں کروں گا۔ دہلی میں اسٹیج لگا، پبلک ساری اکٹھا ہوئی اور مناظرے کی بات آئی۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات آئی، وہیں من اہل کتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ آیت، اسے مناظرہ تھا۔ جب سامنے کھڑا ہوا اور اس نے دلائل دیا، مولانا بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ نے تردید کرنی شروع کی۔ جب ہارنے لگا تو بدبخت اس زمانے میں گھڑی مالدار تھا، گھڑی پہنتا تھا، تو ایسے دیکھتا ہے، بار بار ایسے دیکھتا ہے۔ پھر جب دیکھا جواب نہیں مل سکتا تو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ٹرین کا وقت ہے، میرے خسر صاحب آ رہے ہیں، میں ٹرین پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اور اسٹیج سے اتر گیا۔ علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ نے کہا کون آ رہا؟ کہا خسر آ رہا ہے۔ کہا کمبت خسرت دنیا والآخرہ ذالک خسران المبین۔ یہ آیت ایسی جڑی خسر پر کہ پورا مجمع نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی مناظرہ کرنے کے لیے میاں صاحب یا سہسوانی سے اس نے نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے رسول نے پوری داستان بیان کی ہے۔ عصر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، جامع دمشق کے اندر اذان ہو چکی ہوگی، جماعت کا انتظار کرتے ہوں گے، اور جب اقامت کی باری آئے گی اور صف لگ جائے گی تو اچانک لوگوں کی نگاہ پڑے گی، دیکھیں اس منارے مشرقی، جو مشرق کی طرف منارہ ہے، اس منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہترین قسم کے جوڑے پہنے ہوں گے، اور فرشتے آئیں گے، نہ لفٹ کی ضرورت ہے نہ سیڑھی کی ضرورت ہے، دو فرشتے ہوں گے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اور اڑاتے ہوئے فرشتے لے کر کے آئیں گے، صف میں کھڑے کر دیں گے۔ یہاں سے اعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نازل ہو چکے ہیں۔ اب پڑھانے کی باری آئی تو کہیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں، آپ نے کہا نہیں، اس امت ہی کا ایک آدمی نماز پڑھائے گا، اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، ماں کا نام کیا ہوگا؟ آمنہ ہوگا۔ یہ ہوں گے جن کو کہا امام مہدی، امام مہدی۔ اب دجال کو ختم کرنے کے لیے دونوں آ گئے، نزول مسیح اور ظہور امام مہدی، تو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نہیں کروں، امامت کروں، اس امت ہی کا کوئی آدمی امامت کرے گا، تو لوگ انہی کو آگے کر دیں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہیں سے یہ دونوں تیار ہوں گے، اور جب دنیا میں لوٹ مار قتل و غارت کرتے ہوئے دمشق میں داخل ہونے کے لیے قریب آئے گا، تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی یہ لوگ اپنی اسلامی فوج لے کر کے جائیں گے، اور باب لد کے قریب جب دجال آگے بڑھے گا مقابلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہاتھوں سے اس کم وقت کی گردن ماریں گے، اور قیامت تک کے لیے دجال کا نیست و نابود و خاتمہ کر دیں گے۔ اتنی تفصیل موجود ہے دونوں کے متعلق، حضرت عیسیٰ، امام مہدی اور دجال کے متعلق۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور باب لد پر اس کو قتل کرے گی۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔
دنیا کا کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے پہلے ایمان نہ لالے، تصدیق نہ کر دے۔ چلو نمبر 25، بڑا اہم مسئلہ نمبر 25، والایمان قول وعمل یزید وینقص کما جاء فی الخبر۔ ایک بڑا مارکت المعارہ مسئلہ ہے۔ ایک طرف اہل الرائے ہیں، اہل الرائے اور اہل الرائے کے ساتھ اہل بدعات، اور دوسری طرف اہل الحدیث اور سلف ہیں۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ ایمان نہیں گھٹتا بڑھتا، یہ مسئلہ ہے۔ نمبر 2، اعمال ایمان میں داخل ہیں، عمل کو بھی ایمان کہا جاتا ہے کہ نہیں، یا داخل نہیں ہے؟ تو سلف کا کہنا ہے، اہل الحدیث کا، اعمال ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، یزید و ینقص۔ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، کہا جاتا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت پر ہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ ایمان والے ہیں، جب ان کے اوپر قرآن و حدیث پڑھ کے سنائی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پتہ چلا ایمان گھٹتا بھی ہے اور تجربہ کر لیں، جمعے کو خطبہ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، یہاں ایمان کی کچھ اور کیفیت رہتی ہے، باہر جانے کے بعد ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی، مشاہدہ ہے۔ ایمان گھٹتا و بڑھتا ہے، اور اعمال جو ہے ایمان میں شامل ہیں۔ اور بڑی پیاری بات حدیث سنا دیتے ہیں مثال کے طور پر، کہ جتنی نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں، سب کو قرآن و حدیث ایمان کہتا ہے۔ نماز کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایمان ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، مل یقین؟ فرمایا مل ایمان، الیقین والیمان کلہ، سارا ایمان تو کیا ہے؟ یقین۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے باپ دادا تو مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ابھی مکہ قبلہ نہیں بنایا گیا تھا، اور قبلہ آج بن رہا ہے، ہمارے ماں باپ جو مر چکے ہیں قبلہ مکہ ہونے کے پہلے ان کا قبلہ تو غلط تھا، تو کیا ان کی نماز قبول ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی تمہارے باپ دادا کی کوئی ایمان یعنی کوئی نماز ضائع نہیں گئی۔ دیکھو قرآن نے یہاں نماز کو کیا قرار دیا ہے؟ ایمان، ایمان۔ پھر وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، ٹھیک ہے نا، ایمان کی محبت ڈال دی، اور پھر کفر کی، گناہ کبیرہ کی، گناہ صغیرہ کی نفرت تمہارے دل میں ڈال دی۔ دیکھیں ایمان پورے اسلام کو، ہر ایمانی چیز کو ایمان قرار دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک اسلام کرنا بھی ایمان ہے، صدقہ کرنا بھی ایمان ہے، نماز پڑھنا بھی ایمان ہے، ہر نیکی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیں عمل کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا رسول نے ایمان کہا، تو ہر نیکی ایمان ہے۔ اور پھر پڑھا ہے آپ لوگوں نے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی اتنی شاخیں ہیں 70، درست سمجھتے ہیں نا، 70 شاخیں ہیں، ایک درخت ہے اس کی شاخیں ہیں، کتنی شاخیں ہیں؟ 70۔ اب آپ بتائیں سامنے ایک درخت ہوگا، پتا بھی درخت کا حصہ ہے،
پتا بھی درخت کا حصہ ہے، ٹہنی بھی درخت کا حصہ ہے، اس کی لکڑیاں بھی درخت کا حصہ ہے، جڑیں بھی درخت کا حصہ ہے، تنا بھی درخت کا حصہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے اسے فرمایا سب سے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دے کو، دیکھیں یہاں راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان ہے۔ اب ذرا بتائیں، ایمان ایک درخت کے مانند ہے، ذرا سوچیں تو جتنے پتے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا، اور جتنی پتیاں توڑتے جائیں گے، ڈالیاں توڑتے جائیں گے، اتنا گھٹتا جائے گا۔ قرآن و حدیث نے درخت کی اس مثال دی ہے، کلمے کے ایمان کی مثال کس سے دی ہے؟ درخت۔ تو جیسے درخت، ماشاءاللہ آپ لوگ کہنا نہیں ہے، آج کتنی ہریالی آپ کے ہاں یو کے میں ہے؟ کئی ہریالی نظر آ رہی درخت میں؟ درخت جو تنا نظر آ رہا ہے سوکھا ہوا، لیکن 2-4 گرمی کے موسم میں اوپر سے نیچے تک۔ اب آپ بتائیں، ابھی سوکھا درخت نظر آ رہا ہے اور پھر ابھی گرمی آئی تو درخت پورے ہرے بھرے۔ دیکھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایمان تو ہے لیکن ایمان بڑا ناقص ہے۔ کیوں؟ ویسے ہی ہے جیسے درخت کا تنا تو کھڑا ہوا ہے لیکن نہ پھل ہے، نہ پتے ہیں، نہ شاخیں ہیں۔ آگے بات سمجھ؟ تو ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان قول کا، عمل کا، بلکہ سمجھ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ یہ آخری چیز 3 چیزوں کا، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا؟ ایمان۔ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر 3 والعمل بالارکان، اور اپنے اعضائے انسانی سے عمل کرنا۔ جب یہ 3 چیزیں اکٹھا ہوتی تو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ اب ان 3 چیزوں میں جتنا جو زیادہ کرے گا اس کا ایمان ہائی ہوگا، جو کم کرے گا اس کا ایمان لو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔